بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا جادوگر کہ جس نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تباہی و بربادی کے اندر مبتلا کر دیا، اور فرعون کی ہلاکت کے بعد جب بنی اسرائیل کی پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی تو اس وقت اس جادوگر نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو پھر سے کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ یار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا، اور جب فرعون مصر میں بچوں کا قتل عام کر رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامری جادوگر کو اس قتل عام سے کیسے بچایا، اور سامری جادوگر کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سامری جادوگر کی پرورش کیسے کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا یہ بچہ سامری جادوگر کیسے بنا، اور جب اس نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سامری جادوگر کو کون سی موذی اور دردناک بیماری کے اندر مبتلا فرمایا کہ جس کی وجہ سے یہ چیختا چلاتا مر گیا۔ یار دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب اس کا ظلم و ستم مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک دردناک خواب دیکھا جس خواب نے فرعون کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اس دردناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے کل اپنے دربار کے اندر مصر کے تمام بڑے بڑے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ فرعون نے ان تمام بڑے بڑے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک دردناک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ چنانچہ اس وقت تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے اس خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری سلطنت کو تم سے چھین لے گا۔ چنانچہ فرعون کو جب اپنے خواب کی یہ تعبیر معلوم ہوئی تو فرعون ڈر گیا، اور اپنی سلطنت کے چھین جانے کے خوف سے فرعون نے پورے مصر کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی ہر گھر کی نگرانی کی جائے، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور فرعون نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے بالکل بھی قریب نہ جائیں۔ چنانچہ اس طرح فرعون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی، اور بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے تقریباً 90,000 بچوں کا قتل عام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے بچ گئے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے فرعون کی قتل و غارت سے بچا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری یہ دکھائی کہ ان میں سے ایک بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا، اور ان میں سے دوسرا بچہ کہ جس کو اس کی ماں نے قتل کے ڈر سے ایک دور پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اس کی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ادھر ایک بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا، اور ادھر دوسرا بچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پرورش پانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روز اس غار میں آتے اور اپنی انگلی کو اس بچے کے منہ میں داخل کرتے جس سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا، اور اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بچے بڑے ہو کر جوان ہو گئے۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اتفاقاً دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری دیکھیے کہ جو بچہ ایک کافر اور خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں پرورش پایا وہ بڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ بڑا ہو کر ایک بدبخت کافر موسیٰ سامری جادوگر بنا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا
اور فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور حد سے زیادہ سرکش ہو گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر فرعون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ اس طرح فرعون اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مسلمان دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے اور ادھر فرعون کا لشکر بھی دریائے نیل کے کنارے کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور آپ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل سے راستہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 راستے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی قوم بہت خوش ہوئی اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے اور ادھر فرعون کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا وہ بھی انہی رستوں کے ذریعے دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچ گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا تو دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور اس طرح فرعون اور اس کا تمام لشکر اور اس کو پوجنے والے تمام قبطی دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس طرح فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر میں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ خاص کرم کیا کہ مصر کے تمام تر محلات اور خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے سپرد کر دیے اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ 30 دن اور 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائے گا کہ جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام طرح احکامات ہوں گے کہ جن احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا اور سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا سامری جادوگر نے اس تمام سونے کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک مقام پر آگ جلائی گئی اور اس تمام سونے کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام سونا ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سامری جادوگر نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں اس مٹی کو پھونکا جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جیسے ہی سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ پر اس مٹی کو پھونکا تو اس بچڑے کے اندر جان داخل ہو گئی اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامری جادوگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ جس خدا کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا
اور تمام مسلمانوں کے سامنے اس بچڑے سے پوچھنے لگا کہ بتا تو کون ہے؟ تو اس بچڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میں تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بچڑے کو اپنا خدا ماننے لگی اور بت پرستی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس شرک سے منع کیا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی اور ان کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے، اور اس طرح یہ بدبخت قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینے لگی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام قتل کی اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی سے پکڑا اور جھنجھوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ نے میری قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا، اور میری قوم اس بت پرستی کے اندر کیسے مبتلا ہوئی جبکہ میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو کفر و شرک سے بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ چنانچہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا اور اس تمام واقعے کا قصوروار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ سامری کی وجہ سے یہ قوم کفر و شرک اور اس بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ تو سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کے ابھارنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اس طرح سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے اور ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک اور عبرتناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ جس بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد سامری جادوگر تمام لوگوں سے یہی کہتا پھرتا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اس کو ہاتھ لگا لیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر اپنی تمام زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اسی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ جو لوگ اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کریں۔ چنانچہ اس طرح بنی اسرائیل کے وہ تمام مسلمان جو اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔